رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیو دوستو، لیکن بات تو دور تک پہنچ جائے گی، آگے جگہ ہے، ساتھی اگر آگے تشریف لے آئیں۔ گزشتہ نشست میں ایک موضوع شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کر آج کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی امید ہے، دعا بھی ہے کہ یہ موضوع کچھ حد تک پورا ہو جائے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے جو مال عطا فرمایا ہے، زندگی میں جس کا یہ حلال ذرائع سے مالک ہوا ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمایا ہے، اس کے بعد حلال ذریعے سے وراثت میں آیا ہے، کسی نے اس کو ہدیے میں دیا ہے، کسی نے اس کو ہبہ کیا ہے، بہرحال جس سے ملکیت اس کے پاس آ گئی ہے، اس مال کا یہ مالک ہے۔ زندگی کے اندر کسی کا کوئی شرعی حق اس سے وابستہ نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ کے حقوق اس مال سے وابستہ ہیں۔ اگر وہ مال تجارت ہوگا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے نفلی حقوق جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور وہ ہیں ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسافر ہیں، لیکن یہ اس مال کا نفلی باب ہے۔ انفاق نفلی باب ہے۔ انفاق کا جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ اس مال کا حق جو فرض ہے وہ زکوٰۃ کا باب ہے، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے علاوہ اولاد کا حق، باقی کسی کا کوئی حق اس پہ بنتا ہو تو حق نہیں ہے۔ پھر اس مال کی منتقلی، انسان جو مال کو منتقل کرتا ہے اور اپنے آپ سے کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں دیتا ہے، تو یہ یا تو خرید و فروخت کے ذریعے منتقل کرتا ہے، یا گفٹ کے ذریعے کرتا ہے، یا وقف کے ذریعے کرتا ہے، کہ کوئی چیز فی سبیل اللہ وقف کر دیتا ہے تو بھی اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ اب جو اہم بات ہے یہاں پہ جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر اس کا حق کسی اور کا، نہ اولاد کا بھی وابستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں میراث منتقل کر دی، زندگی کے اندر میراث نہیں ہوتی ہے۔ ایک میراث اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو موت کے بعد ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد، اس سے پہلے میراث نہیں ہے۔ زندگی کے اندر آدمی ہبہ کر سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، یا زندگی میں وصیت لکھ سکتا ہے، لیکن وصیت بھی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وصیت وارث کے لیے نہیں ہے، جو شرعی وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ نے وراثت میں حصہ لکھا ہوا ہے۔ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے، تو پھر آدمی 1/3 سے اپنے 1/3 مال کی حد تک وصیت کر سکتا ہے۔ ہم نے مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ کوئی اولاد ہے جس کا زندگی میں انتقال ہو گیا ہے، ماں باپ ابھی حیات ہیں، تو اگر وہ اپنے پوتوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اس بیٹی کا جس کا انتقال ہو گیا ہے، نواسے ہیں، ان کے لیے وصیت، تو ان کے لیے وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا دادا یا نانا کی میراث میں حصہ نہیں ہوگا، تو ان کو وصیت کرنی چاہیے وہاں پہ۔ اسی طریقے سے کوئی کمزور ہیں، آپ کو ایسے کمزور رشتہ دار ہیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بہن بھائیوں میں کوئی کمزور ہوتا ہے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وصیت کر دیجئے۔ وصیت بنیادی طور پہ ایک تو مال کی منتقلی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وصیت حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ میرے ذمہ کسی کا قرض ہے تو اس کو لکھے آدمی،
تاکہ ادائیگی کی فکر کرے. میرے پاس کسی کی امانتیں ہیں، کسی نے اپنی ڈاکومنٹس آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، کوئی میجر ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں تو اس کو لکھ لو بھائی کہیں پہ کہ میرے پاس موجود ہے، یہ فلاں کی امانت ہے میرے پاس. اسی طریقے سے اللہ کے حقوق ہیں، نماز قضا ہے، قضاء عمری ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، حج فرض تھا ادا نہیں کر سکے، کوئی حقوق اللہ کے اعتبار سے ہیں تو اس کو لکھو، اس کو لکھت میں لاؤ تاکہ ورثہ کے ذمہ رہے. کیونکہ پھر اب یہ جو وصیت ہوگی، میراث تقسیم نہیں ہوگی جب تک وصیت ادا نہیں ہوگی، اس سے ادا ہوگا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. زندگی کے اندر اگر آدمی گفٹ کرنا چاہے گا تو زندگی میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مطالبے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اولاد کو مطالبے کا حق ہے، نہ اور کسی کو مطالبے کا حق ہے. اب آدمی زندگی کے اندر دو یا تین وجہ سے ہبہ کرتا ہے. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس کوئی مال آیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اپنی اولاد کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دوں، اور خوشی کے موقع پہ وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ وراثت کے اندر تو یہ طے ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، بیٹے کو پورا ملے گا. لیکن زندگی میں جب ہدیہ کرے گا تو اس کے اندر اکراس دا بورڈ عدل مطلوب ہے کہ اس جگہ پہ عدل کا معاملہ کرے، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. اولاد کو بھی دینا ہو تو برابری کا معاملہ کرے، اور کرنا ہے برابری کا معاملہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے آ کر فرمایا کہ بھائی میں اپنی ایک بیٹے کو، ایک روایت میں آتا ہے کوئی قیمتی چیز، ایک روایت میں آتا ہے کوئی قیمتی گھوڑا، میں اس کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری بیوی نے کہا ہے کہ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنا لو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی یہ ہبہ کیا ہے اس طرح؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نے ایک ہی بیٹے پہ کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پہ تو گواہ نہیں بنوں گا، یہ تو عدل نہیں ہے، اور میں کسی ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنوں گا. اور پھر فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، تمہارے بڑھاپے میں تمہارے کام آئے، تمہاری خدمت کرے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ پھر اپنی اولاد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. یہاں پر زندگی کے اندر جو ہبہ ہوتا ہے یا گفٹ ہوتا ہے، اس کے اندر برابری رکھنی چاہیے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب کو برابر دینا چاہیے زندگی میں جب آپ دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ رقم کی دیا ہوتا ہے کسی چیز کا. دوسرا اہم مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض لوگ جو اکثر کاروباری حضرات کو پیش آتا ہے، اور ہمارے معاشرے کا ایک تلخ پہلو ہے بہت، یہ بلکہ میں تو کہوں گا تاریک پہلو سے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بچیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں ایک شیخ، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس ملک پہ جو اجتماعی نحوستیں ہیں نا، اور وہ گناہوں کی کثافتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی رہتی ہے، اس میں ایک سود ہے، ایک جھوٹ ہے، اور ایک غیبت ہے، اور ایک میراث کا نہ دینا ہے. اور فرماتے ہیں کہ غیبت اور میراث کا نہ دینا تو دیندار اور غیر دیندار سب میں عام ہے. یہ وہ اجتماعی گناہ ہیں جو اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے لڑائی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو 4 گناہ ہیں نا، یہ انوائرمنٹل کرائم ہے، یہ آپ کی کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتا ہے. جو اللہ کی رحمت کی کلائمیٹ ہے نا، اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، پورا کلائمیٹ کے سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے. پھر آدمی سوال کرتا ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، یہ کیوں مسائل ہیں؟
تو وہ تو ایک ریپلیکا سسٹم ہے. وہ گناہ جو اوپر جاتے ہیں ان گناہوں کی نحوستیں ہیں. اور سب سے کم قسمتی یہ ہے کہ اس چاروں گناہوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. سود کو کاروبار سمجھتے ہیں، جھوٹ کو ٹیکٹیز سمجھتے ہیں، مارکیٹنگ کا حربہ سمجھتے ہیں، غیبت کو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے اور ہمارا تو حق ہے اور یہ تو بتانا چاہیے، اور میراث جو ہے وہ کہتے ہیں ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے، عورتوں کا کہاں سے حصہ. تو جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اور چاروں کبیرہ گناہ ہیں، کوئی بھی صغیرہ گناہ نہیں ہے. تو ہمیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کیونکہ بیٹے کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹوں کو کاروبار دے دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو کاروبار میں مالک نہیں بنایا جاتا. اب یہ جو بیٹیوں کو اس کے برابر اگر آپ نے زندگی میں دے دیا ہے بھائی، تو پھر یا تو بیٹیوں کو بھی دو، اس کی کوئی ترتیب بناؤ، پہلے سے طے کرو تاکہ برابر سرابر ہو. کیونکہ یہ گناہ بے لذت ہے، کبیرہ گناہ ہے اور بے لذت گناہ ہے. آپ جس کو دے کے جا رہے ہو اپنی آخرت قبر میں کیا ہوگا؟ وہ تو اس کو محروم کر دیا آپ نے اس بچی کو. اب اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یا تو ان کا حصہ مقرر کر دو اور بیٹوں کو کہہ دیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ خرید لو اور بہنوں کے ساتھ خود معاملہ کر لو، لیکن آپ بہنوں کا بھی حصہ رکھ دیں اس کے اندر. اس میں بعض حضرات جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچیوں کے آنے کی وجہ سے پھر دوسرے خاندان کاروبار میں شامل ہوتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہوتا ہے، تو وہ مصلحتوں کی وجہ سے یہ کام نہیں چاہتے. اب اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر اس کی کوئی ترتیب بنائیں، اس بچی کو کس طرح کمپنسیٹ کریں گے، کیونکہ آپ تو زندگی میں دے رہے ہیں. اور دوسرا پھر مسئلہ بعض دفعہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک بچہ جو پہلا کاروبار شروع کرتا ہے اس کی عمر میں اور باقی کاروبار میں آنے والے کی عمر میں تفاوت ہوتا ہے کافی. اب وہ بڑا بھائی آیا تو ظاہر سی بات ہے کاروبار اسی کے سامنے پھلا پھولا، وہ ایک دکان سے 4 دکانیں اس کی محنت سے ہوئیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کاروبار ہے. اب وہ اگر اس کے نام چل رہا ہوتا ہے بنا بر کسی بھی وجہ کے تو باقی بھائیوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو معاملے کو یہاں پر واضح کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے بیٹے کے نام کیا ہے یہ آپ نے ہبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا کسی مصلحت کی وجہ سے نام کیا ہے. پھر اسی طریقے سے زندگی کے اندر آدمی اگر اپنی بیوی کے نام کرتا ہے اور گھر بیوی کے نام کر دیا تو اس کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ ملکیت کا جو سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے نا ٹرانسفر آف اونرشپ کا، وہ ہے کہ آپ اس کو تصرف کا اختیار دے دیں کہ اگر وہ مکان بیچ دے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکومنٹ اس کے پاس ہیں. ہم ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہیں، ڈی ایچ اے میں جا کے رجسٹرڈ کرایا، اسی نے کرایا، نام اس کا، اکاؤنٹ اس کا، کاغذات اس کے پاس اور تصرف کے اختیارات اس کے پاس. تو پھر یہ ملکیت کی منتقلی ہے، آپ نے ہبہ آپ کا مکمل ہو جائے گا.